مر کے درسو گے اس زندگی کے لیے۔ حضرات اگر کامیابی چاہتے ہو تو داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے جنازے لحد روشنی کے لیے۔ حضرات محترم آپ کو عشق رسالت کا چراغ اپنے ساتھ لے کر کے جانا پڑے گا، رسول اللہ کے طریقے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ آج ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو وہ قوم جس کو قیادتیں حاصل تھی، وہ قوم جس کو سیادتیں حاصل تھی، وہ قوم جس کو رہبری حاصل تھی، وہ قوم جس کو پوری دنیا نے اپنا آئیڈیل اور اگوا اور رہنما تسلیم کیا تھا، وہ جماعت اور وہ قوم جس کے نشان قدم پورے زمانے کے لیے منشار راہ تھے، وہ قوم جس کا ایک ایک لمحہ پوری دنیا کے لیے نشان منزل ہوا کرتا تھا، آج وہ قوم اس دنیا کے اندر ذلت و خوار میں زندگی گزار رہی ہے۔ اسے دبایا جا رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج جگہ جگہ ہمارے اور آپ کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی جانوں کو بہت سستا سمجھ کر کے ضائع کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے خون کو خون نہیں پانی سمجھ کر بہایا جا رہا ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ دن ہمارے اور آپ کے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں، یہ دل لانے میں کس کا ہاتھ ہے، کس کا رول ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کسی اور کی دین نہیں بلکہ یہ ہمارے کرتوت کا بدلہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری غفلت کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی غفلت میں گزارنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا، اپنے آپ کو شریعت سے دور کر لیا، اپنے آپ کو سنت سے دور کر لیا، تو آج پوری دنیا کے لوگ ہمیں اپنے پیروں سے راندتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رکھو اگر آپ نے اپنے پاسی کی طرف پلٹ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، اپنی تاریخ دہرا دی، تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ آپ کو یہ پیغام مسرت سنائی دے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے دنیا والو ہماری تمہارا انتظار کر رہی ہے، اے دنیا والو، اے قوم مسلم، اے رسول اللہ کے غلاموں، آج بھی تاج آپ کے سروں کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی عظمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آج بھی بلندیاں آپ کے انتظار میں ہیں، آج بھی رفتیں آپ کے انتظار میں ہیں، مگر یہ انتظار پورا کب ہوگا؟ یہ پورا اس وقت ہوگا جب دنیا کا سارا مسلمان غلام مصطفیٰ بن جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسرت اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کی شرکت ہو، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا بڑا جلسہ، یہ اتنی بڑی کانفرنس جس میں کثیر تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، آج آپ پیغام لے کر کے جائیں اور یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہماری طریقہ زندگی بدلے گی، آج کے بعد ہمارا طریقہ کار بدلے گا، آج کے بعد ہمارا طرز عمل بدلے گا، آج کے بعد ہمارے اندر انقلاب آئے گا، ہماری قوم کے اندر انقلاب آئے گا، ہماری سماج کی فکر میں انقلاب آئے گا، آج کے بعد ہمارے مزاج میں طہارت ہوگی، آج کے بعد ہمارے اعمال میں پاکیزگی ہوگی۔ آپ یہ عہد کریں اور یہ عہد کر کے یہاں بیٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ عمل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، میں آپ کو چند جملوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ کسی کچہری میں پہنچتے ہیں، کورٹ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ مقدمات اگر کوئی جھیل رہا ہے تو ہماری اور آپ کی قوم ہے، ہماری اور آپ کی جماعت ہے۔ آج ہم اور آپ جب کچہریوں میں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری بہنیں نقاب پہنچ کر کہیں اس وکیل کے پاس، کہیں اس وکیل کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ آخر اتنے زیادہ معاملات، اتنے زیادہ مقدمات ہم تھانوں میں لے جاتے ہیں، کورٹ میں لے جاتے ہیں، کچہریوں میں لے جاتے ہیں، اس امید پر کہ وہاں جانے کے بعد ہم مد مقابل کو زمین کے اندر دفنا دیں گے، انہیں خاک و خون میں ملا دیں گے، ان کا وجود دنیا سے مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے، یہ آپ کی فکر غلط ہے۔ وہاں آپ کا کوئی وفادار نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ وہ قوم ہو جس قوم کا ایک ایک فرد پورے زمانے کے لیے اپنے آپ میں فیصل بھی ہوتا تھا، عدالت بھی ہوتا تھا۔
ذرا ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع سب لوگ شریک ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے آپ میں عدالت ہیں، آپ اپنے آپ میں فیصل ہیں. دنیا کے لوگ رسول اللہ کے ماننے والوں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے آتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کی صداقت دیکھی ہے. یہ وہ قوم ہے جن کے اندر عمر فاروق کی عدالت موجود ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر عثمان کی سخاوت موجود ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر مولا علی کی شجاعت موجود ہے. آنکھ بند کر کے آپ کا نام پوچھتے تھے، آپ کا دین معلوم کرتے تھے، اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے تھے. انہیں معلوم تھا یہ جماعت فیصل ہے، یہ انصاف پسند ہے، یہ عمر کی عدالت کا صدقہ کھاتی ہے. یہ جماعت روپیوں پر نہیں بکتی، اس کے یہاں کوئی فیس نہیں ہوتی، اس کے یہاں کوئی تاوان نہیں ہوتا ہے، یہ دولت دیکھ کر چھپتی نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے یہاں فیصلہ آتا ہے تو چاہے وہ بدنام مسلمان کے حق میں ہو، چاہے یہودی کے حق میں ہو، جس کے حق میں ہوتا ہے فیصلہ اسی کو دیا جاتا ہے. بے شک حق ہے. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے اور آپ نے اپنا سارا معاملہ اپنے بھائی سے ہو، اپنے عزیز سے ہو، اپنے رشتہ دار سے ہو، اپنے کنبے کے لوگوں سے ہو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہو، رشتہ داریوں میں ذرا سی نا اتفاقی آئی، دل کے اندر تھوڑی سی کدورت ہوئی، تھوڑی سی چیز کو لے کر کے ہمارے اندر اختلاف ہوا، ہم نے فوراً تھانے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. ہم پہنچ گئے وہاں شوش لگانے، ہم پہنچ گئے وہاں پیسے دینے کے لیے، ہم پہنچ گئے وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. میں میری قوم کے لوگوں، آخر کے دن آپ کو یاد نہیں جب آپ کے گھر کے فیصلے آپ کے بڑے بوڑھوں کے درمیان ہوا کرتے تھے. ہر گاؤں کے اندر کسی نہ کسی کے لیے معتبر سمجھ کر کے اس کو فیصل مقرر کر کے اپنے معاملات وہاں پہنچا کر کے یہی سے معاملہ سلجھا لیا جاتا تھا. اگر آپ کے درمیان ایسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان اللہ نے وہ کتاب بھیجی ہے جو کتاب ہدایت ہے، جو صرف آپ کے درمیان نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے درمیان، بلکہ سارے انسان ہی کا سارے مخلوق کے درمیان جو عدل قائم کرنے والی کتاب ہے، جو عدل کی کتاب ہے، اسے قرآن عظیم کہا جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدمات آلریڈی اتنے موجود ہیں، اس میں ہم پہنچ جاتے ہیں تعداد بڑھانے کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ ہماری بھی عزتیں برباد ہوتی ہیں، ہمارے بھائی کی بھی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، ہمارا بھی پیسہ برباد ہوتا ہے، سامنے والے کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. ہم اور آپ لڑتے لڑتے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو عدل و انصاف کا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے پیسے میں جو بھاری ہوتا ہے، توبہ جس کا بھاری لگ جاتا ہے، سفارش جس کی تکلیف ہو جاتی ہے، فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، آج اس کانفرنس میں عہد کرو کہ انشاءاللہ اپنے معاملات اب ہم تھانوں کو نہیں لے جائیں گے، اپنے معاملات اب ہم کورٹ کچہریوں میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ہمارے درمیان اگر اختلاف ہوگا تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اسے حل کروانے کے لیے ان علماء کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے، ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے دین کے قائد ہیں، آپ ہماری نمازوں کے امام ہیں، ہم نے آپ کو اپنا امام جانا ہے، ہم نے اپنا آپ کو پیشوا جانا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو حدیث کا علم دیا ہے. اے عالم صاحب، اے مولانا صاحب، اے امام صاحب، ہمارے بھائی کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کون سا معاملہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ اے مولانا صاحب، اے عالم صاحب، حضرات ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان قرآن و حدیث والا فیصلہ فرما دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو، اور ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. آپ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کچہری کا رخ نہیں کریں گے، آج کے بعد آپ عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے، آج کے بعد آپ اپنے معاملات کو تھانوں تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ اپنے گاؤں کے امام کے پاس آؤ، ان سے پوچھو، اگر وہ حل کرتے ہیں آپ کو جواب دیتے
ہوتے ہیں یہ وہ وکیل ہیں جو آپ سے فیس بھی نہیں لیتے، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں، آپ سے پیسے لے کر کے اور پیسوں کی تکی جھکاؤ سے پیسے والے کے حق میں فیصلہ بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ جواب یہاں نہیں ملتا ہے آپ اور بڑے آگے بڑھو، بہرائچ پہنچو، وہاں کے دارالفتہ میں آؤ، بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرو، بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو، مسائل پوچھو، اور معاملہ اگر سلجھنے والا نہ ہو اور معاملہ آگے بڑھے تو آپ پہنچ جاؤ مدرسہ جامعہ امجدیہ رضویہ میں، تمام مفتیان کرام بیٹھ کر مسائل پر کو بتاتے ہیں، وہاں پر آپ کو انصاف اور حق اور فیصلہ دیا جاتا ہے۔ آپ جامعہ اشرفیہ پہنچو، وہاں کے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرو، اور اگر معاملہ ہو تو پہنچ جاؤ مرکز اہل سنت شہر عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مرکز اہل سنت بریلی شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اپنے مسائل کو پیش کرو، ان علماء کے باتوں کو مانو، ان سے فتویٰ لو، ان سے مسئلے پوچھو، ان سے اپنے معاملے کے اندر انصاف اور لو، یہ آپ کے درمیان حق فیصلہ کریں گے۔ اب ایک مسلمان کو چاہیے تو یہ کہ جب قرآن کا فیصلہ آ گیا، جب حدیث کا فیصلہ آ گیا، جب نائبین رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا، جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ مل گیا تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہی فیصلہ مان لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت ماشاء صحیح اللہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کا فیصلہ مانیں گے، ہم حدیث کا فیصلہ مانیں گے، اور اگر کوئی مسلمان قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے باوجود